کروں گا۔ وطر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رکعت بھی ثابت ہے، اور زیادہ سے کم ایک رکعت اور زیادہ سے زیادہ 11 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، عام طور پہ ہم ایک رکعت یا تو پڑھتے ہیں یا 3 رکعت پڑھتے ہیں۔ اگر 3 رکعت ہم نماز وطر پڑھتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ 3 رکعت وطر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیں، اور اس کے بعد پھر الگ سے 1 رکعت پڑھیں، تو یہ طریقہ بھی ہے۔ اسی طرح سے اگر تینوں رکعات متواتر مسلسل پڑھنا چاہتے ہیں تو بیچ میں تشہد کے لیے نہ بیٹھیں، جیسے نماز مغرب کے لیے جو فرض نماز ہے ہم 2 رکعت کے بعد تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں، ویسے نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ایک سلام کے ساتھ آپ تینوں رکعت پڑھیں۔ تو یہ 2 طریقہ ہے 3 رکعت پڑھنے کا۔ اور اسی طور پہ نماز وطر میں رہی بات قنوت وطر پڑھنے کی کہ ہم اسے رکوع سے پہلے پڑھیں یا رکوع کے بعد پڑھیں، اس سلسلے میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتر فیقنت قبل الرکوع، ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 1182، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھتے تھے اور قنوت جو دعائے قنوت ہے رکوع سے پہلے پڑھتے ہیں، رکوع سے پہلے۔ اسی طرح سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھتے تو پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھتے تھے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ تو ہمیں ان تینوں صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اگر 3 رکعت وطر پڑھتے ہیں تو۔ اور اسی طرح ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے قنوت کرتے اور وطر سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس کہتے، 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ کر کے ذرا بلند آواز سے کہتے سبحان الملک القدوس۔ تو یہ نسائی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1699۔ اسی طرح سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع سے پہلے قنوت وطر پڑھنا پسند کرتے تھے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ ہے کہ یہاں بھی رکوع سے پہلے قنوت وطر کا پڑھنا ثابت ہے۔ اسی طرح ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی بھی یہی رائے ہے، البتہ متعدد صحابہ کرام سے یہ مروی ہے کہ وہ رکوع سے پہلے قنوت وطر پڑھتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رکوع سے پہلے قنوت وطر پڑھیں۔ اور ایک آخری بات میں کہہ کر کے یہ درس ختم کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں عام طور پہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ وطر ایک ہی رکعت پہ اکتفا کر لیتے ہیں، ایک ہی رکعت یہ معمول بنا لیتے ہیں، جیسے 8 رکعت نماز تراویح پڑھی اور اس کے بعد جھٹ سے 1 رکعت وطر پڑھ لیا اور اس کے بعد قصہ ختم۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے روایت پیش کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان آپ 13 رکعت پڑھتے تھے، 11 رکعت پڑھتے تھے، بعض روایتوں میں 13 ہے جس میں کہ فجر کی 2 رکعت بھی شامل ہے۔ تو اماں عائشہ کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے مع وطر کے ساتھ ہے۔ تو اس میں اگر 8 رکعت ہم نماز تہجد کو الگ کر دیں تو ظاہر ہے پھر 3 رکعت باقی رہ جاتی ہے جو کہ نماز وطر ہے۔ تو ہمیں چاہیے عام طور پہ 3 رکعت پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہ چند مسائل تھے تراویح اور وطر کے جو آپ کے گوش گزار کیے گئے۔ اگر ان باتوں کے اندر کوئی غلطی ہوئی ہو تو یہ میری جانب سے ہے، شیطان کی جانب سے ہے، اللہ رب العالمین معاف فرمائے۔ اور کتاب و سنت کی روشنی میں اگر یہ باتیں کہی گئی ہیں، اللہ کی جانب سے یہ باتیں ہیں، اس کے رسول کی جانب سے، تو میں یہ عرض کروں گا کہ
جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق ارزانی نصیب کرے۔ اے اللہ جس طرح تو نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ میسر کیا ہے، اے اللہ اس ماہ مبارک کے اندر تو ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق عطا فرمائے، کوئی بھی عبادت چھوٹنے نہ پائے، چاہے وہ نماز پنجگانہ کی شکل میں ہو، نماز تراویح کی شکل میں ہو، اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کی شکل میں ہو، ذکر و اذکار کی شکل میں ہو، اسی طرح سے استغفار اور توبہ کی شکل میں ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو ہم سب کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچا، خاتمہ ہوتے ایمان پر ہو اور مرنے کے بعد جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔